خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ قوم کا وقت ضائع نہ ہو. پہلے بھی 8-9 مہینے جس طرح ضائع ہوئے ہیں، آپ پورے ملک کے عوام اس کے گواہ ہیں. اور میں یہ نہیں چاہتا تھا، میں نے تو ایک سے زیادہ بار کہا کہ دیکھیں آپ اسمبلی جو ہے یہ ٹوٹنے کی باتیں چھوڑ دو، اس کو جوڑنے کی باتیں کرو. اور آپس میں ہمارے صوبے کے روایات ہے، اس کے کچھ اقدار ہے. اگر کچھ اسمبلی میں اپوزیشن سے نہیں ملتا، بڑوں سے نہیں ملتا، ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش نہیں کرتا، اس میرے اپنے لان میں ہیلی کاپٹر سے اتر کر یہ 12 سیکنڈ کا راستہ ہے سامنے، ادھر ایسے وزیر اعلیٰ ہاں نہیں سکتا. تو اگر صبح میں اتنی نفرت پھیلائیں گے تو اس کے لیے تو میرا خیال اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اور یہ قوم فیصلہ کرے گی کہ اس ملک کو اس نچ پر کس نے پہنچایا، یہ ملک کیوں اس کے 6-7 مہینے مسلسل ضائع کیے گئے. اور آپ خود دیکھ لیں، چونکہ میں ایک آئینی پوسٹ پر ہوں تو میں وہ باتیں نہیں کروں گا، لیکن دل میں درد رکھتا ہوں کہ ان کو بار بار کہا. کل بھی میں نے پشاور یونیورسٹی میں گیا اور یہی بیان دیا تھا کہ بھائی یہ آپس میں بیٹھ جائیں، لیکن وہ تو نہیں ہوا. اب ان سے اپیل کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی اور حکم خان دورانی صاحب سے بھی، کہ آپ وقت کو مزید ضائع مت کریں. اور مجھے امید ہے کہ اتفاق رائے تھے ایک نام پہ یہ متفق ہو جائیں گے تاکہ یہ مسئلہ آگے چل پڑے. کیونکہ ہمارے ملک میں اقتصادی، معاشی، سیاسی یہ بحرانوں کو ختم کرنا چاہیے. اور اس میں مین رول اب عوام نے ادا کرنا ہے کہ یار اس ملک میں جو یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، یہ سوچے کس ایجنڈے پہ کر رہے ہیں، کیوں ملک کی اقتصادی حالت بہتر کرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہے ہیں، کیوں مسلسل بحرانے پیدا کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی عوام فیصلہ کرے گی. اور ایک صوبے کے عوام نے تو کچھ فیصلہ کر دیا، اور ابھی باقی یہ 2 صوبے پنجاب اور KPK ادھر بھی فیصلہ آ جائے گا. آپ کی کیا رائے ہے؟ دورانی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل روکنی ہے تو آپ میری مدد کریں، جبکہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے کل بہت سخت بیان آیا اس بارے میں کہ ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا اکرم خان دورانی کے ساتھ، اور ہم یہی ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اسمبلی موو کریں گورنر کو. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ تو دونوں سے پوچھے ایک دوسرے سے، مجھے کیا علم ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ جو اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں، جو سیٹیں خالی ہو گئی ہیں، جن کے استعفے منظور ہو گئے ہیں، صرف انہی پہ الیکشن ہونے چاہیے یا آپ کے خیال میں جنرل الیکشنز اب ہو جانے چاہیے؟ دیکھیے، خواہش الگ چیز ہے. یہ ملک ایک آئین کے تحت چل رہا ہے اور اس آئین میں سب کچھ لکھا ہے. اگر اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو اس کے انتخابات 5 سال کے لیے ہوں گے، اور اگر کوئی استعفیٰ دے تو باقی مدت جو رہ گئی اس کے لیے ہوگا. تو خواہش اور آئین یہ 2 متضاد چیزیں ہیں. تو ہم نے آئین کے تحت، اب میں یہاں کھڑا ہوں تو آئین کے تحت یہاں گورنر ہوں، ورنہ پھر آپ تو بہت ہیں، آپ آ کے ادھر بیٹھ جائیں گے. تو آپ سے پہلے جب یہاں پر دوسرے صاحب گورنر تھے، ان کے پارٹی کا یہ ویژن تھا کہ اس گورنر ہاؤس کے تمام دیواریں گرائیں گے. آپ بڑے عوامی ہیں، بچوں کو بھی یہاں پر لے کے آئے، کبھی طلباء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، تو کیا آپ اس کی تکمیل خود نہیں کریں گے کہ دیوار ہٹا کر لوگ کہیں گے کہ دیکھو وہ گورنر صاحب؟ دیکھیں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا ہوں، لیکن اس نے، اس جماعت نے جو بات کی ہے اس کا الٹ، وہ ہم 4تھی 5ویں پڑھتے تھے نا کہ زمین تو الٹا کے آسمان، آگ پانی. اس نے کہ استعفیٰ دوں گا تو نہیں دوں گا، نہیں جاؤں گا اسمبلی تو جاؤں گا. یہ اب آج دیکھو نا، ہم لڑ رہے ہیں نا. تو اس چیزیں ہم نے، میں ایک عوامی شاہد، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہمارے 32 گورنر مجھ سے پہلے شاہد گزرے ہیں، 32 کے 32 میں سے کوئی بھی عوام کے پاس نہیں گیا جب یہاں سے نکلے. اور میں جب یہاں سے نکلوں گا تو 2 منٹ بعد میں قصہ خانی کے بزنس مینوں کے ساتھ بیٹھوں گا، چیمبر میں بیٹھوں گا، عوام کے پاس جاؤں گا. تو میں عوام پر، تاجروں پر، صنعت کاروں پر، وکلاء پر، ڈاکٹروں پر اور اس یتیم بچوں پر یہ چیزیں بند نہیں کرتا ہوں. آج آپ میرے ساتھ جائیں، کافی بچوں نے کہا، آج بچے نے کہا کہ میرے والد نے میں حیران رہ گیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اب جائیں گے تو پھر یہی والد کو کہیں گے
کہ بھائی ٹک ٹک ٹک. سر آخر میں نگران سیٹ اپ کے لیے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے مشاورت ہو جائے گی یا جو الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ جائے گا؟ دیکھیں اب تو یہ اس دونوں کا امتحان ہے. میں نے اپنا امتحان پورا کر دیا, پیپر دے دیا. ہاں, اور آپ دیکھیں یہ گونگیوں سے پوچھو, آپ کے سامنے کہہ دے گا. اس طرح چیخیں مار رہے تھے. تو یہ دیکھو ان کا بھی حق ہے. آج میں نے ان کو بلایا ہے, 2000 بچے ہیں. دیوار میں نے گرائی, ایز اے ڈسٹرکٹ ناظم میں نے دیوار گرائی تھی اور پشاور کے عوام کے لیے روڈ کھولا تھا. اور انہوں نے کہا عوامی کروں گا. اس کے 4 سالوں میں اس کے اپنے ایم پی اے, چیف آف کمراٹ ایم پی اے, اس نے کیا 17 مہینوں سے میں نے اپلیکیشن بھیجی تھی کہ مجھے ملاقات کا وقت دو, نہیں دیا. وہ آپ نے مجھے 5 منٹ میں دے دیا. میرے خیال اس کے سارے دور میں 100 سے قریب لوگ آئے ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بزنس کمیونٹی کا ایک ذمہ دار ہوں, اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے 2.5 سال پہلے خط بھیجا تھا کہ فیڈریشن آپ سے ملاقات کر رہی ہے. 2.5 سال میں مجھے ٹائم نہیں دیا گیا, فیڈریشن کو نہیں دیا گیا, اور مجھے لوگ آتے ہوئے میں گیٹ پر کھڑا ہوں, میں کہتا ہوں آ جاؤ اندر. تو یہ قوم فیصلہ کرے گی. تھینک یو سر, تھینک یو. گورنر غلام علی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے, اب اپوزیشن اور حکومت وقت کا کام ہے کہ دونوں کس طرح سے معاملے کو آگے لے کر چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دکھ کی یہ بات ہے کہ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں, لیکن جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے. اب چلنا کس طرح سے ہے صوبے میں, انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ روایات ہیں, افہام و تفہیم کی گفتگو ہو سکتی تھی. میں وقت مانگتا رہا کہ وزیر اعلیٰ مجھ سے ملاقات کر لیں. چند قدم کے فاصلے پر ان کا ایوان ہے, لیکن انہوں نے ملاقات کا وقت نہیں دیا.